السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت بلال حبشی کا اسلام اور مصائب۔ حضرت بلال حبشی مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی میں ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتے تھے۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا کھلا دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر اس کے سینے پر پتھر رکھ کے بڑی چٹان رکھا کرتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا کہ اس حالت میں مر جائے یا زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جائے، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جاوے یا تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ عذاب دینے والے بھی اکتا جاتے، کبھی ابو جندل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حالات میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعمیل توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے کہ ہم چھوٹی سی جھوٹی محبت میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، اور اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں اور یہ کہتے کہ ایک ہی کی رٹ لگائے تھے۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر ہجر میں گلی گھونسلے کے چکر میں گلی کوچوں میں کیا لکھا ہے؟ کوچو ہی ہوتے ہیں، مطلب جو چوراہے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں، اور سفر ہجر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی جگہ سے اپنی زندگی کے بچے دن میں سے جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے ہو؟ تو آنکھ کھلتے ہی پھر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی درخواست ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑتے ہی قہراؤ مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ چند روز کے قیام کے بعد واپس ہوئے اور 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔ حضرت ابو ذر غفاری کا اسلام۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے جو بعد میں بڑے جہاد اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی کرام اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس کی
جس کے لوگ عاجزی ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کی علیہ وسلم نبوت کے پہل خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کی واسطے مکہ بھیجا کہ جس شخص کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان سے خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ وہ مکہ مکرمہ اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی کے جا کر کہا کہ میں نے اس کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم دیتے دیکھا ہے اور ایک ایسا کلام سنا ہے جو نہ شرک ہے نہ کہانیوں کا کلام ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی اس مزامل بات کی سے تصفیہ نہ ہوئی تو خود سامان نے سفر کیا اور مکہ پہنچے اور سیدھا مسجد حرم میں گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حالت میں رہے۔ شام کو حضرت علی رضی کرام اللہ وجہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبرگیری، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا ان حضرات کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن اس سے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کیوں آئے۔ مسافر بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد میں آ گئے اور دن بھر اسی حالت میں گزرا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے کیا نہیں۔ غالباً اس کی وجہ سے یہ ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ ان کو خیال ہوا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ رہی۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر بظاہر کسی غرض کے لیے آیا ہے اور وہ پوری نہ ہوئی، اس لیے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات کو بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تم کسی کام سے آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اول تو اس کو قسم اور عہد پیما دیے کہ اس بات کے وہ صحیح بتائے۔ اس کے بعد اپنی غرض بتائی۔ حضرت علی کرام اللہ وجہ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور صبح کو جب میں جاؤں تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستے میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملے جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، تم سیدھے چلنا، میرے ساتھ نہ ٹھہرنا، جس کی وجہ سے تمہارا میرا ساتھ نہ معلوم ہو۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی کرام اللہ وجہ کے پیچھے کرام اللہ وجہ پڑھتے ہیں، حضرت علی کرام اللہ وجہ کے پیچھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور وہاں جا کر بات چیت ہوئی، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں واپس چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کلمے کو، توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں چلا کر پڑھوں گا۔ چنانچہ اس وقت مسجد حرم میں تشریف لے گئے اور بلند آواز میں اشہد اللہ الہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر
پڑھا پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کی قریب ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لپٹ گئے۔ ان لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو؟ یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہیں، اگر یہ مر گیا تو شام کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر بلند کلمہ پڑھا، بلند آواز میں کلمہ پڑھا اور لوگوں اس کلمے کے سننے کے تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا اظہارہ ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا۔ ممکن ہے کہ تکلیف کا تحمل نہ ہو ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ رضی اللہ عنہ کی یہ مجال ہی نہ تھی، چنانچہ اس کا کچھ نمونہ مستقل باب میں آ رہا ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے، اسی لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سہولت پر عمل کے بجائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی اور دنیاوی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے قدم چوم رہی تھی، اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی، اور نہ بڑے سے بڑا ظالم اس کو اس دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔